بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہ سنایا گیا تھا کہ وسوسوں سے پریشان ہونا حیوانیت کا اثر ہے، اور وسوسوں کا علاج کلیتاً بے التفاتی ہے۔ ادھر سے بے توجہی اختیار کر لے، وسوسے ختم، اور اگر پالو گے ان کو تو اور آئیں گے اور آئیں گے۔ ایک دفعہ میں نے سردی کے موسم میں وضو کیا، وضو کر کے جب کھڑا ہوا نماز کی نیت مانگی تو خیال آیا کہ موزے کا مسا تو کیا ہی نہیں، موزوں کا مسا تو کیا ہی نہیں۔ تو میں نے سلام پھیرا، سلام پھیر یقین سا ہو گیا، جا کے مسا کر کے پھر آگے نماز پڑھی۔ چلو خیر، 2-4 دن کے بعد پھر خیال آیا کہ آج پھر مسا نہیں کیا۔ پھر خیال کیا، مسا تو کیا تھا میں نے دھیان سے، کیا ہوا؟ پھر زوردار خیال آیا کہ نہیں، بس نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی نہیں کیا تو چلو، دوبارہ جا کے پھر مسا کر لیا، مسا کر کے پھر آگے 2-4-5-7 دن کے بعد پھر وسوسہ آیا ایسے ہی کہ آج سر کا مسا ہی نہیں کیا، تم سر کا مسا ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا سر کا مسا نہیں کیا، تو اندر جواب آیا ہاں وسوسہ خیال آیا کہ سر کا مسا نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں کیا، نہیں کیا۔ اچھا، کہنے لگا تو پھر کرو، نہیں کرتا۔ نماز کیسے ہوگی، فرض ہے؟ میں نے کہا نہ ہو، نہیں ہونے کی نماز نہ ہو، مسا نہیں کیا، نہیں کیا۔ پھر وسوسہ ایک دن پھر آیا موزے کا مسے کا کہ مسا نہیں کیا آج بھی۔ میں نے کہا نہیں کیا۔ کہنے لگا تو نماز کیسے ہوگی، وضو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہ ہو وضو، نہ ہو نماز۔ تجھے کیا، ہم تو یوں پڑھیں گے، ہم نے اپنے اختیار سے ارادے سے پورا کیا ہے، بھول لگ گئی تو اللہ معاف کرے، کہ تیرے چکر میں کیوں پڑے۔ اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے بس ویسے ہی ختم ہوگا، اب نہیں آتا، ہو گیا علاج، نہیں ہو گیا شیطان کا مکار کا۔ اس کو فرمایا پریشانی کا سبب خود رائی ہے، جب اپنی رائے چلاؤ گے جب وقت پریشانی آئے گی۔ اور خود رائی شرک ہے طریقت میں، طریقت میں یہ شرک ہے۔ اور یہ بات مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ بشر کے اندر سے شر نکلنا اور نکالنا ضروری ہے، محنت اتنی کرے کہ بشر کے اندر سے شر نکل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھے بھی خیالات آتے ہیں، مجھے بھی وسوسے آتے ہیں، مجھے بھی تقاضے آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، میری طبیعت شریعت کے تابع ہو گئی، میری طبیعت شریعت کے تابع ہے، اس کے خلاف نہیں چلتی۔ تو اس لیے فرمایا شر کی بات پیش آنے پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو بشر انسان سارے انسان ہیں، کیوں اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، کیوں جا کر مشقتیں محنتیں اٹھائی جاتی ہیں، مجاہدات کیے جاتے ہیں اور مجلسوں میں شریک ہوا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو میرے اندر شر ہے وہ ہٹ جائے، ختم ہو جائے اور بے شر ہو جاؤں، شر کے بشر کے بجائے بے شر ہو جاؤں، یعنی شر نہ ہو۔ یہ مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا، اور اس کے اوپر بڑی بڑی واقعات کچھ نہ کچھ سنائے گئے تھے۔ نوکر کی طرف سے پیش آ جائے، خدمتگار کی طرف سے پیش آ جائے، شاگردوں کی طرف سے پیش آ جائے، وغیرہ وغیرہ، تو حالات ناگوار پیش آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا ہے اور ناگوار باتوں پر آنا ہی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ انما انا بشر فایما مومن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربہ بہا الیک۔ میں بھی ایک بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، ہو سکتا ہے خلاف طبیعت بات پر کوئی شر کی بات پیش آ جائے، تو اے اللہ اس شر کو میرے مبدل بخیر فرما دینا، یعنی بدل دینا، اس شر کو اس کے لیے صلاۃ یعنی رحمت بنا دینا۔ اے اللہ میں انسان ہوں، اگر میری زبان سے کوئی کسی کے واسطے بد دعا نکل جائے تو اے اللہ آپ سے کہتا ہوں، قبول کرنے والے تو آپ ہی ہیں نا، میں آپ سے کہتا ہوں اس میری بد دعا کو دعا بنا دی۔ دیکھا کیسی بات منوا لی اللہ تعالیٰ سے بھی، سبحان اللہ۔ اپنا آپ تو مانتے ہی تھے
اپنا آپ تو احتیاط دکھاتے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی کہہ دیا میں انسان ہوں، بھول چوک میں کچھ نکل جائے زبان سے، آپ سے درخواست کرتا ہوں میری اس بد دعا کو اس کے واسطے دعا بنا دیجیے اور اس کو قرب کا ذریعہ بنا دینا، اور اس پر آپ کی طرف سے رحمت نازل ہو جائے۔ تو دیکھا آپ نے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بشر میں خلاف طبیعت پر اثر آ سکتا ہے، لیکن وہ اثر اس درجے مغلوب ہو کر خلاف طبع بات پر شر کی طرف اقدام نہ ہو، بلکہ شر کو مبدل بخیر کر دے۔ اب چاہے وہ خلاف طبع بات بیوی کی طرف سے پیش آ جائے جو ہر وقت گھر میں آتی رہتی ہیں، بیوی سے زیادہ پالنا پڑے لوگوں کو، ان کی طرف سے بہت ناگوار باتیں پیش آتی رہتی ہیں، اولاد کی طرف سے پیش آتی ہیں، نوکروں کی طرف سے پیش آتی ہیں، خدمت گاروں کی طرف سے پیش آتی ہیں، شاگردوں کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ تو اے اللہ مجھ بشر کو بھی اس طرح رکھنا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں بھی بتقاضائے بشر کچھ کہہ دوں تو اس کے لیے وہ نافع بن جائے، یعنی خیر بن جائے اس کے بدلے، اور جب اپنوں کی طرف سے طبیعت کے خلاف آئے تو یہ دعا ہے جو اپنائیت نہیں رکھتے غیر ہیں ان کی طرف سے کوئی خلاف طبع بات پیش آ جائے تو بطریق اولا یہ دعا ہے ایھا السالکون انظروا۔ حضرت فرما رہے ہیں اے سالکو، اے سلوک کو طے کرنے والو، دیکھو ذرا غور سے کیا کہا جا رہا ہے جی، کہ جب غیروں اپنوں کی طرف سے یہ حالت ہے تو غیروں کی طرف سے جو حالات پیش آئیں گے ان میں تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اے اللہ اگر منہ کی سیدھی کسی کو کہہ بھی دوں، الٹی کو بھی میری سیدھی بنا دی، ہے نا، الٹی کو بھی میری سیدھی بنا دی۔ یہ سفر فرس ہونے کے لیے ہے، سفر میں سین فا را ہے اور فرس میں فا را سین ہے، حروف وہی ہیں، تو یہ سفر فرس بننے کے لیے ہے، اور فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، اور گھوڑا کیا ہے؟ سواری، تو سواری پر پورا قابو ہونا چاہیے، سواری پر پورا قابو ہونا چاہیے، اور نفس بھی، ہمارا جو نفس ہے یہ بھی ہماری سواری ہے، اس پر بھی پورا قابو ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ سفر ہے، نہ کہ سفر سقر ہو جائے یعنی دوزخ۔ اے حضرات اب میں آپ کو مسافرین نہیں کہتا بلکہ مہاجرین کہتا ہوں۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے آس پاس سے لوگ، ہندوستان کے، افریقہ اور یورپ کے ممالکوں سے بہت سے مریدین آیا کرتے تھے جلال آباد مدرسے میں، اور خانقاہ بھی اور مدرسہ بھی بھر جایا کرتا تھا، اتنے مہمان ہوتے تھے حضرت کے یہاں۔ تو حضرت ان کو فرما رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں ایھا المہاجرون والمجاہدون۔ اب میں تم کو مسافرین نہیں کہتا بلکہ مہاجرین کہتا ہوں۔ اب تک مسافرین کہتا رہا، لمبے لمبے سفر کر کے آئے ہو، آج سے میں تم کو مہاجرین کہہ رہا ہوں، اور مہاجر مجاہد ہوتا ہے، تو اب کہتا ہوں ایھا المہاجرون والمجاہدون۔ جب آپ صفت ہجرت اور مجاہدہ ہیں تو پھر شر کہاں؟ کیوں کہ مجاہدہ نفس جو ہر وقت کا ہے اس میں نفس کے اندر سے شر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ سمجھدار حضرات بھی بیٹھے ہیں، اہل علم بھی ہیں جی، عام لوگ بھی ہیں جن کو طلب ہے، سمجھ میں آوے یا نہ آوے بات کو پکڑ کے لے جاؤ، کام آوے گی آگے چل کے، ہے نا۔ ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا دریا کے کنارے، اس دریا کے کنارے ایک دیوار تھی، اس پہ آ کے بیٹھ گئے طالب علم، چھٹی اثر کے بعد گھومتے گھومتے۔ ایک طالب علم کہنے لگا، بحث ہو گئی کلام میں، کہنے لگا یہ تو مذکر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ تو مؤنث ہے، وہ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں مذکر ہے، وہ کہہ رہا نہیں مؤنث ہے، یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، اس پر جھگڑا چل رہا تھا، بحث ہوتی ہے۔ وہ مچھلی والا مچھلی کے دھیان میں بھی ہے اور ان کی بحث بھی سن رہا ہے۔ آخر میں ایک نے کہا بھائی میں بتاؤں کیا ہے یہ؟ کہا تو بتا۔ کہنے لگے نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، مخنث ہے۔ بھائی نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، مخنث ہے۔ اور سارے ہنس پڑے، اور چل اس نے کانوں میں مچھیارے کے پڑ گئی۔ اب ایک دن مچھلی آ گئی بڑھیا سی خوبصورت سی، انہوں نے سوچا بادشاہ کے یہاں لے جاؤں تو شاید انعام مل جائے۔ بادشاہ کے یہاں لے کے پہنچا، جا کے کہا تحفے میں مچھلی لایا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔
بادشاہ کے یہاں ایسی ایسی پتہ نہیں کتنی سڑکوں پر بریک پڑی ہوئی تھی وہاں، وہ تو اپنے آپ میں کیا سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بادشاہ نے کہا اسے 100 روپے دے دو، یہ مچھلی لے لو، بیچارہ کہاں سے مصیبت بھر کے آیا ہے، اس کی محنت کی وجہ سے اس کی حوصلہ افزائی کرو، 100 روپے دے دو، اگرچہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، 100 روپے دے دو۔ وزیر کے مرچیں لگ گئی، خواہ 100 روپے دل لے کی مچھلی میں 100 روپے دے دو، یہ تو خزانہ کھو دے گا بادشاہ یوں تو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ذرا نظر ثانی فرما دیں، یہ مچھلی اتنے قیمت کی نہیں ہے، یہ تو بہت معمولی قیمت کی مچھلی ہے، اس سے اچھی آپ کے پاس آتی ہیں اور موجود ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں تو کہہ دیا، میں کیا کروں، میں نے تو اس کے جذبے کو دیکھا کہ جذبے سے لے کر آیا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے سے جب یہ بات کہا نظر ثانی فرما لی، بادشاہ نے کہا بھائی آگے تم جانو، اچھا تو مجھے اجازت دے دو۔ ہاں تجھے اجازت ہے، جا جس طرح چاہے کر۔ اس نے جا کہا مشیارے، ہاں جی، پیسے جب ملیں گے پہلے یہ بتائیں یہ مچھلی مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مطلب یہ تھا اگر یہ مذکر کہے گا تو کہیں گے ہمیں مؤنث کی ضرورت ہے، اور اگر یہ یوں کہے کہ مؤنث ہے تو ہم یوں کہیں گے مذکر کی ضرورت ہے۔ نر مادہ، مذکر نر کو کہتے ہیں، مادہ کو مؤنث کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ بیچارہ بھی چنٹ تھا، انہوں نے صحبت اٹھا رکھی تھی طالب علموں کی، ہے نا۔ اس نے کہا جی نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، جذبے کے ساتھ کہا ٹھوک بجا کے بادشاہ کے محل میں، نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ وزیر نے کہا پھر اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو مخنث ہے، اس کا جوڑا کہاں سے آئے گا؟ بادشاہ چھپ کے سن رہا تھا، کہنے 100 اور دے دو، اب وزیر کو اور ملتے لگی، ہے نا۔ تو سنی ہوئی بات کام آ جاتی ہے نہیں، تو اس لیے دھیان سے سنو، سمجھ میں مطلب پھر نکال لیجو، کیا خبر آگے چل کے کام آئے۔ جہاد اکبر جہاد بن نفس ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جہاد کفار سے لوٹ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی اور اہم کی طرف انتقال ذہنی کے لیے فرمایا، دیکھو دیکھو، صحابہ سے کہا ہم جہاد اصغر سے آ رہے ہیں، کافروں سے جہاد کر کے جو آئے ہم جہاد اصغر سے آ رہے ہیں اور جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے ہیں۔ اپنے گھر میں آ گئے تو جہاد اکبر، اور وہاں گئے تھے تو کیا تھا؟ جہاد، اور ہمارے نزدیک وہ جہاد اکبر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں جب جہاد کفار جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ اس کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث شریف میں دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہد نفسہ، فرما رہے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ حقیقی مجاہد کون ہے؟ وہ ہے حقیقی مجاہد، جہاد کرنے والا۔ مجاہد کہتے ہیں جہاد کرنے والا، یعنی نفس میں خیر کے مقابل جو شر رکھا ہوا ہے اس کو زیر کرنے کے لیے، اس پر پورا قابو پانے کے لیے، اس کو پورا ماتحت بنانے کے لیے اس کا پورا مقابلہ کر رہا ہے، یہ ہے جہاد اکبر۔ آئی سمجھ شریف میں؟ نفس کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے، اور اس جہاد میں کیا کرنا ہے کہ جو انسان کے نفس کے اندر خیر کے مقابلے میں شر رکھا ہوا ہے اس کے زیر کرنے کے لیے، اس پر پورا قابو پانے کے لیے، اس کو پورا ماتحت بنانے کے لیے اس کو پورا مقابلہ کر رہا ہے، یہ ہے جہاد اکبر۔ انسان کے اندر اللہ نے شہوت رکھی، جذبہ اٹھا، شہوت، خواہش پیدا ہوئی، بیوی ہے نہیں، نکاح ہوا نہیں، اب اس نے سوچا اس خواہش کو دباؤں، دبانے کی محنت نہیں کی، اپنے ہاتھ سے حرکت کر کے اپنی طاقت کو ختم کر رہا ہے نا۔ یہ جہاد ٹوٹ گیا، ہار مان گیا۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہا ہے، ادھر ادھر ٹوہتا پھر رہا ہے، کوئی عورت مل جائے، لڑکی چاہے 50-100 روپے دینے پڑ جائیں، وہاں جا کر اپنا جذبہ پورا کر رہا ہے، تو یہ ہار گیا کشتی میں اور نفس اس کا جیت گیا۔ یہ اللہ والا ہرگز نہیں بن سکتا۔ جب اس نے جہاد میں اپنا آپ کو ہرا دیا تو اس پر قابو پانے کے لیے، اس کو پورا ماتحت بنانے کے لیے اس کا پورا مقابلہ کر رہا ہے۔
ارے حضرت شادی ہوئی نہیں، خواہشات پریشان کرتی ہیں اور برے برے وسوسے آتے ہیں، میں قبول تو نہیں کرتا، مگر مجھے علاج بتا دو جو میں اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں۔ ان بزرگوں نے فرمایا ٹھیک ہے، روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا روزے رکھا کرو کثرت کے ساتھ، تو وہاں بیٹھا تھا ایک اہل حدیث، اس کو مرض تھا بولنے کا، اس نے کہا حدیث میں تو یہ ہے نہیں کثرت سے روزے رکھا کرو، وہاں تو یہ ہے صرف حدیث کے الفاظ یہ ہیں کثرت سے روزے رکھا کرو، آپ کہہ رہے ہیں کثرت سے، آپ وہاں تو صرف روزے رکھنے کا حکم دیا حضور نے، یہ کثرت تو آپ نے بڑھا دیا اپنی طرف سے۔ حضرت نے فرمایا اچھا روزے رکھ کے دکھاؤ، ایک دن رکھ لیا، ایک دن چھوڑ دیا، اور تمہاری خواہش دبتی ہے یا بڑھتی ہے، اور جیسے ہم بتا رہے ہیں ایسے کر کے دیکھو گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے، تم صحیح کہتے ہو یا ہم صحیح سمجھیں حدیث شریف۔ کثرت سے روزہ رکھنے سے یہ بات حاصل ہوگی کہ نفس قابو میں ہو جائے، خواہش دب جائے، اور ایسا ہو جائے جیسے خصیصہ ہو جاتا ہے۔ اب بزرگ سے پوچھا، بزرگوں نے ترکیب بتا دی، تو نہ یہ ہاتھ سے طاقت خراب کرتا ہے، نہ ادھر ادھر عورتوں کو گھورتا ٹکتا پھرتا ہے، بلکہ روزے رکھ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ اپنے نفس کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ ہے جہاد اکبر۔ ایھا السالکون والمہاجرون، آپ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہجرت کی نہیں کی آپ نے، گھر چھوڑ کے یہاں آئے، ہجرت کر کے آئے ہو یا وہیں پڑے گھر ہی ہیں؟ ہو سکے گھر ہی پڑے ہو حضرت، ہو سکے نہیں۔ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے نا، رہ تو رہا ہندوستان میں، دل مدینے میں ہے، اور بعض ایسے ہیں جو رہے مدینے میں دل اس کا ہندوستان میں، ایسے بھی تو ہیں تو مجلس میں اور دھیان اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ بعض تو یوں سوچتا ہے مجلس میں بیٹھ کر پتہ نہیں دعا کب کو ہوگی، بس تو دعا کر کے جا، تیرے پہ ٹھیکا، تجھے باندھ کے کس نے ڈال رکھا ہے، جا دعا کر کے، تو اوروں کی نماز کیوں خراب کر رہا ہے؟ جس آدمی کو ایسے اچاٹ وسوسے آتے ہوں اس کی غلطی کا اثر پاس پڑوس والوں پر بھی پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو کھجلی ہو رہی ہو، بار بار کھجاوے، تو آس پاس کے لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کے بھی کھجلی لگ رہی ہے، دعا کب کو ہوگی؟ سمجھ میں آئی؟ کیا آئی سمجھ میں؟ آپ لوگ مہاجر ہو، ہجرت کر کے آئے ہو، سمجھ میں آئی؟ ہجرت کر کے آئے ہو تو مہاجر ہو، ایک مہاجر، مہاجرون سارے مہاجر۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ اب تمہیں مجاہدہ کرنا، یعنی جہاد کرنا ہے۔ سارے گھر چھوڑ کر آ گئے اور جہاد کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ۔ کس سے کرو گے؟ اپنے نفس سے۔ شاباش۔ میں کبھی کسی کو سوچو کافر کو چپٹنا جا کے فلاں گاؤں فتح کرنا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اپنے من سے، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد حقیقی کو سمجھ لیا تو اب ہجرت کو بھی سمجھ لو کہ وہ کیا ہے۔ ظاہر میں تو ہجرت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر باہر بھی بچوں مال و دولت کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ترک وطن کیا جائے، جیسا کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی۔ ظاہری ہجرت تو یہی ہے، اور صحابہ اکرام اس ہجرت کے ساتھ موصوف بھی تھے۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں تمام گھر بار مال و دولت سب چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کر گئے تھے، نہ مال کی پرواہ کی، نہ زمین و جائیدادوں کی پرواہ کی، رسول اللہ کی محبت میں اور دین کی محبت میں انہوں نے نہیں پرواہ پچھوا کی میرا مکان کا کیا ہوگا۔ آج کے تو مسلمان تو یہ ہیں، میں ہندو بننے کو تیار ہوں، اللہ معاف کرے، میں ہندو بننے کو تیار ہوں اور میں مورتی پوجا کرنے کو تیار ہوں، جے شری رام کے نعرے لگانے کو تیار ہوں، مگر میری جان بخش دو۔ یہ مسلمان مخبریاں کر رہے ہیں جا کر، میں اس واسطے کہ میری جان اور میرا مال محفوظ رہے۔ یہ نیتا مجھے اچھا سمجھے، بڑی بھیڑ میں میرے کام آ جا کرے، اور جب میں مخبر ہو گیا جسے چائے لدوا دوں گا، کھاؤں گا بھی نہیں کے ذمہ۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ دیکھو مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے،
ہجرت کر لی اور مہاجر ہو گئے، تو ایک تو تھے انصار، انصار کہتے ہیں جنہوں نے ان مہاجرین آنے والوں کی امداد کی، انہیں تو کہتے ہیں انصار، اور جو آئے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر انہیں کہتے ہیں مہاجر۔ تو انصار اور مہاجر یہ دو نام بولے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہجرت کر کے آنے والے صحابہ سے فرمایا تم ہجرت تو کر کے آئے ہو مگر سمجھ لو ہجرت حقیقی کون سی ہے، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو چھوڑ دے۔ بولو بھائی، اب تم نہیں ہو گھرو، نہیں ہو، اب دیکھو کیا کریں۔ وہ ہے مہاجر تو جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ، اور جو چھوڑتا نہیں وہ تو گھر ہی ہے، کہاں چھوڑ رہا ہے۔ ہجرت ایک صورتن ہے اور دوسری مانن ہے، ایک صورت ہجرت ہے اور دوسری حقیقت ہجرت ہے۔ اگر حقیقت ہجرت کسی میں نہیں ہے تو وہ صورتن بھی ہجرت نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، کیا عجیب بات کہی۔ اگر حقیقتاً ہجرت کسی میں نہیں ہے تو وہ صورتاً بھی ہجرت نہیں کر سکتا۔ 13 سالہ مکی زندگی میں نفس کی مخالفت کرتے 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 صحابہ اکرام کے اندر سے شر کی چیزیں نکل گئی تھی، نفس کی برائیوں کو چھوڑتے رہنے میں حقیقتاً مجاہدہ بھی کرتے رہے اور مہاجر بھی بنتے رہے۔ تو یہ اب سوری ہجرت اس معنوی ہجرت پر متفرع ہو گئی۔ تو صحابہ پہلے مہاجر اور مجاہد معنوی طور پر بنے، تب ہجرت اور جہاد سوری ظہور میں آئے۔ سمجھ نہیں رہے بھائی؟ نہیں سمجھتے تو تقریر سننی ہو کہیں اور چلے جاؤ، یہاں تقریر ہوتی نہیں جی، یہاں تقریر نہیں ہوتی، باز نہیں ہوتا، یہاں تقریر سننے کے واسطے آنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی بیماریوں کو سمجھو، ہمارے اندر بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے ہم روحانی بیمار ہیں۔ ہماری بسم اللہ سے بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، اعوذ باللہ سے بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے حاجی شمشاد بیٹھے، ان کے خالو تھے جلال آباد میں، وہ حافظ محمود صاحب، وہ سنا رہے تھے قصہ یہاں کہ حضرت جی کے پاس گھر والی کے بچے کے، لڑکے کے بیوی کے درد ذہ ہو رہا تھا، بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا تھا۔ تو یہ تو مہاجر تھے، مجلس میں جا کرتے تھے، حضرت سے ملک کے مرید تھے، کہنا مانتے تھے، اور چہرہ بھی مہرہ بھی باقاعدہ، لین دین سارا، باغ کا بیچنا، کھیت کیار سارا حضرت جی کے مشورے سے کیا کرتے تھے، باشر آدمی تھے۔ تو وہ ڈاکٹر نے یوں کہا یہ تو مظفر نگر لے جاؤ۔ وہاں جلال آباد میں اس زمانے میں کوئی انتظام نہیں تھا، تھانہ بھون میں نہیں تھا، مظفر نگر لے جاؤ۔ جب مظفر نگر لے جانے کا آیا ذکر تو سوچا خرچہ ہوگا، اور روپے کہاں سے لاؤں اتنے، کیا پتہ کتنے لگے یہاں سے جانے کے بعد۔ اول تو گاڑی کا کرایہ یہ سب سے پہلے، گاڑی لڑکے نے جلدی سے گاڑی، وہ تو جذباتی ہیں ہوتے ہیں نوجوان، جلدی سے گاڑی لا کے کھڑی کر دی۔ ابا کو دور تک کا دھیان، جیب کا بھی دھیان اور اللہ کا بھی دھیان کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وہ نے کہا بیٹھے 10-5 تھوڑا سا رک جاؤ، 10 منٹ کے لیے میں حضرت جی تک ہو گیا ہوں، بس گئے۔ کیونکہ جب میں اندر پہنچا تو حضرت جی کواڑ بند کر کے کنڈی لگا رہے تھے اندر کی، اور وہ افریقی جو حضرت کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے اپنے دروازے میں کمرے کے کھڑے تھے، کس انتظار میں کہ جب حضرت اندر جا لیتے ہیں، باہر کا بلب بند کرتے ہیں، تب یہ افریقی اندر جاتے تھے۔ ادب دیکھو، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کنڈی لگانے کے بعد حضرت کو کوئی کام یاد آ جائے اور مجھے خادم کو آواز دیں اور میں اندر پہلے ہی چلا جاؤں جلدی سے ہی، تو کہاں سنائی دے گی؟ حضرت جی کو پریشانی نہ ہو۔ جب حضرت اندر جا کر اندر سے باہر کا بلب بند کر دیتے تھے، تب حضرت وہ خادم کا میں اندر جاتا تھا، دروازے میں کھڑے، بھائی حضرت سے ملنا، ابھی گئے اندر، جاؤ دروازہ دستک دو۔ حافظ جی جا کے دستک دی، کون؟ کہا میں حافظ محمود۔ اچھا، کواڑ حضرت نے کھولے، کیا بات، رات کو کیسے؟ فرمایا حضرت لڑکے کی بیوی کے درد ذہ ہو رہا ہے، درد میں پریشان ہے، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا مظفر نگر لے جاؤ، گاڑی آ گئی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس
کہ ہمارا تو چھینکنا بھی آپ کے مرضی سے ہے اور ہمارا تو سونا بھی آپ کی مرضی سے ہے، جی آپ جیسا فرمائے ویسا کرو۔ حضرت نے فرمایا کب سے ہو رہا درد؟ جی کل سے ہو رہا ہے۔ دن سے کہاں تھے تم؟ آ رہی آواز؟ دن سے کہاں تھے تم؟ چپ رہا، دن سے تو وہیں تھا، اس چکر میں لگ رہا تھا ڈاکٹر نے کچھ کر دے، ڈاکٹر نے کچھ کر دے، دائی کچھ کر دے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھنا ان کو، افریقی کو، نعمت اللہ کو، وہ تو کھڑے ہی تھے وہاں اپنے دروازے میں۔ تو انہوں نے کہا ان سے کہو کہ کاغذ قلم لے کر آئیں۔ وہ کاغذ نکالا، جیب میں سے قلم نکالا، حضرت کو جا کے پیش کر دیا۔ دروازے میں کھڑے کھڑے دروازے کے اوپر جو بلب جل رہا تھا اس کی روشنی میں حضرت نے ایک تعویذ لکھا اور تعویذ لکھ کے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا لو اسے جا کے بائیں ران میں کھبی ران میں باندھ دینا اور 10 منٹ انتظار کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تعویذ کو فوراً کھول دینا اور اسے یہیں پہنچا دینا، مگر صبح کو، ابھی رات کو لے کے آگ واڑ پٹو یہاں ہے نا، مگر صبح کو۔ بات پوری کرنی چاہیے نہیں، اگر ادھوری رہ گئی تو ہو سکتا ہے وہ رات کو لے کے آتا، حضرت جی کا عاشق تھا نا، وہ رات کو آ کے 12 بجے 13 بجے کنڈی پیٹنے لگے اور ہمیں تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ حضرت خان رحمۃ اللہ نے ایک بچے کو پکڑ کے دروازے میں جو چوکی تھی اس پر کھڑا کر دیا اور اس کے پاس کو ہو کے نہیں دیکھنے لگے، وہ لڑکا انہیں دیکھ رہا ہے، وہ بچہ چپ کھڑا ہے، دیکھو کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بچہ بھی سہم رہا ہے، حضرت اس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈر رہا ہے یا نہیں ڈر رہا ہے، دیکھ رہے تھے اس کی طرف، کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کان پکڑو، اس سے کہا لڑکے سے کان پکڑو، ان حضرت کے کان پکڑ لی، وہیں کھڑے کھڑے حضرت جی کے ہی کان پکڑ لی اور لوگوں نے کہا ارے ارے ارے، جو آس پاس تھا ارے ارے، انہوں نے کہا نہیں نہیں اس کی کیا غلطی ہے، میرا قصور ہے، میں نے بات پوری نہیں کہی، اچھا چھوڑ دو، اور چھوڑ دی، لیکن پکڑے ہی رکھے پٹھے نے، اچھا چھوڑ دو، چھوڑ دیے۔ پھر فرمایا اپنے کان پکڑو، اب انہوں نے اپنے پکڑ لیے، صحیح ہو گئی نا، بچہ بھی سمجھتا ہے نا ادھوری پوری کو، اس لیے حضرت نے فرمایا فارغ ہونے کے بعد فوراً بچے کے ساتھ ساتھ تعویذ کھول دینا اور اس کو یہیں پہنچا دینا، مگر صبح کو۔ جب یہ یوں کہ حافظ صاحب کہتے ہیں جب میں چلا ادھر کو تو میں نے کہا تو حضرت مظفر نگر تو نہیں لے جاؤں بس، جب میں نے یوں کہا حضرت جی نے کہا اس طرح فرمایا، زور سے اس طرح سے حضرت نے کہا اور فرمایا کیا میں تمہارا شیخ نہیں ہوں؟ کیا تم میرے مرید نہیں ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ جاؤ پھر، ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، جاؤ۔ گئے، جا کر کے تعویذ باندھا، 10 منٹ کے بعد اندر سے شور کی آواز آ رہی ہے، ہوا ہوا، لڑکا پیدا ہوا۔ تعویذ اتروا کے رکھ لیا، صبح کو حضرت کے پاس پہنچایا۔ دیکھا آپ نے، اگر وہ وہاں نہ آتا اپنے شیخ کے پاس کہاں جاتا؟ کہاں جاتا؟ کہاں سے لاتے پھر؟ نوٹ، تم تو نوٹوں کے پابند ہو نا، نوٹ تمہاری جیب میں بہت ہیں، کمائی کے پابند ہو، بہت دنیا تم سمیٹنے کے عادی ہو، جتنے چاہے کما لو، لاکھوں کما لو، لیکن اللہ والوں کے یہاں نہیں ہے، وہ کہاں سے خرچہ کریں گے؟ ان کی تو آمدنی بھی تھوڑی سی ہے، کیوں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ والوں کا عجیب حال دیکھے ہم نے اپنے بزرگوں کے، گھڑی میں تو مالدار ہیں، گھڑی میں تو گھر میں پکانے کے لیے بھی نہیں۔ آج صبح بیچارہ ایک آیا تھا چھوٹے بھورے کا، اس کی میاں بیوی دونوں، میرا بہت دکھ ہوا دیکھ کر کے، میں نے کہا جاؤ بھائی دعا کروں گا، میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں دے دیتا۔ انہوں نے کہا 12,000 کی کمی ہے، وہ 70,000 جمع کرنے، پولیس بار بار مکان پر آ رہی ہے کڑکی لے کر، اگر تمہارے غریب ہونے کی وجہ سے چھوڑ رکھا تمہیں، ورنہ آج تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے اور حوالات بند کر دیں گے۔ میں نے کہا بھائی جاؤ دعا کروں گا۔ اب بھی میری نماز جمعے کے لیے جاتے ہوئے وہی دھیان آ رہا تھا، دل میں بے چینی تھی، اب بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیچارے کو سہولت عطا فرما، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کو سہولت نصیب فرما۔ تو تمہارا کام تو یوں چلتے ہیں، ہمارے کام کیسے چلتے ہیں؟ حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت 35,000 روپے کی ضرورت ہے اور بڑا مقروض ہوں، بڑا پریشان ہوں، مجھے ضرورت ہے، بہت زیادہ دعا فرما دو۔
حضرت دعا فرما. اچھا بھائی ٹھہرو, دعا تم بھی کرو ہم بھی کریں. ٹھہر گئے خانقاہ میں. اللہ اللہ جو ہوتی تھی مغرب کے بعد اس میں اپنا لگ گیا, اللہ اللہ کر رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے. اے اللہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں ان کی برکت سے, اے اللہ حضرت کی برکت سے. پھر تو ساری برکتیں یاد آ جائیں جب پھنسے آدمی, جب یاد آ گئے سارے. اس سے پہلے کچھ نہیں لگتا کوئی اس کا, بس دعا کرتے رہے. یہاں تک کہ صبح سویرے اذان کے بعد ایک آدمی آیا, اللہ جانے کہاں سے اللہ بھیجتا ہے. ایک آدمی آیا, آگے حضرت سے فرمایا حضرت یہ ہدیہ ہے قبول فرما لیجئے. یوں ڈکایا لپٹایا, فرمایا یہاں رکھ دو. رکھ دیا, چلا گیا. نہ کھول کے دیکھا نہ یوں پوچھا کتنے ہیں کتنے نہیں. چلو لے جاؤ. وہ چلا گیا رکھ کر. خادم سے فرمایا فلاں آدمی نام کا جو آدمی آیا وہ اسے بلاؤ. اسے بلایا, بلا کے نماز کے بعد فرمایا لو بھائی اللہ نے تمہارا کام بنا دیا کہ لے جاؤ اٹھا کے. وہ تھیلی 35,000 کی اس کے حوالے کر دی. اپنا صورت بھی نہیں دیکھی ان پیسوں کی, اور وہاں جیب میں بھی نہیں ہے. دیکھا, یہ ہے لا الہ الا اللہ. پڑھنا اس کی توفیق نہیں ہمیں. مغرب کے بعد یہاں ذکر ہوتا ہے. نوجوان بیٹھے تھے سارے, تو میں ان سے کہہ رہا تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں بند کر رکھا تھا تو ویسے مارنا تو خلاف قانون تھا, لیکن سانپ ان کے کمرے میں چھوڑ دیے پکڑوا کر, خطرناک سانپ چھوڑ دیا. جب تہجد میں حضرت اٹھے اور نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے ذکر میں مشغول ہوئے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو ذکر کرتے کرتے جو ادھر کو دیکھا برابر میں کو کچھ محسوس دیکھا تو سانپ کھڑا فنا اٹھائے, اس طرح کھڑا ہے فنا اٹھائے ہوئے. اور حضرت نے دیکھا چپ ہو گئے. ڈر کی چیز سے تو ڈر لگے, کوئی نبی ہو یا ولی ہو, یعنی ڈر لگتا, ڈر سب کو لگے نہیں لگتا. جی مولوی صاحب تم ڈر گئے, موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے تھے, میں نے ڈروں, اللہ کے پیغمبر ڈر گئے تھے, تو آپ چپ ہو گئے. اور وہ اسی طرح سے کھڑا جیب چلا رہا ہے. جب وہ نہ جاتا ہے نہ کچھ کہتا ہے, حضرت نے پھر اس کی طرح مخاطب کر کے فرمایا دوسرے دھیان سے, فرمایا جس مقصد کے لیے تو بھیجا گیا ہے وہ اپنا کام انجام دے لے. یعنی کاٹنے کے لیے بھیجا ہے تو اپنا کام کر. اس سانپ نے یوں پھنا ہلا دیا, نہیں جی نہیں, نہیں جی نہیں. جب گردن ہلا دی تو آپ نے فرمایا تو پھر جا, میرا کام میں کیوں حرج کر رہا ہے, تیرے یہاں رہنے سے میں اپنے ذکر سے کو چھوڑ چکا ہوں. تو وہ سانپ نیچے کو منہ کر کے گویا کہ سلام کر کے اور گویا نکل کے کمرے سے سوراخوں کو اپنا باہر غائب ہو گیا. اور حضرت نے پھر ذکر شروع کر دیا. دیکھا لا الہ. ایک دن رات کو تہجد میں کلمہ کی ضرب لگا رہے ہیں حضرت اپنے مکان پہ. ایک گاؤں کا آدمی کی گھر والی کو بچہ ہوتا, درد تھا, بھاگا وہاں آیا دیوبند اور آ کے حضرت جی کے گھر پہنچا تہجد کے وقت. تو جا کے دیکھا مکان کے باہر حضرت ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ باہر کھڑا رہا, اور کس طرح آواز دوں, کیا کروں. ذکر بند ہوا اور حضرت اندر سے تشریف لائے, کواڑ کھول گیا. بھائی کون تھا, کون ہے, یہاں کو آؤ. آیا سامنے, اجی گھر والی کو تکلیف ہوتی, لو یہ تعویذ جا کے خبران پہ باندھ دو, چلو جاؤ. وہ لے کے چلتا بنا, جا کے باندھا, اللہ کا حکم بچہ ہو گیا. یوں چلتے تھے پہلے کام مسلمانوں کے, آج تو 56 کروڑ کی چوتھائی کے چکر میں ایمان کو بیچ رہے ہیں. ایک دفعہ پھر اللہ کا حکم ہوا, 1 سال بچہ ہوا, ہونے کا درد ہوا تو دن کا قصہ تھا. اب دن میں یہ دیوبند آیا اور آنے کے بعد حضرت کے پاس پہنچا, معلوم ہوا کہ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. تو حدیث شریف پڑھا رہے تھے. بھائی یہ چپکے چپکے سے پاس کو گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت جی گھر والی کو تکلیف ہو رہی تو بچہ ہونے کی, تعویذ دے دو, تبیز دے دو. تبیز یہ کہا ہے نا, کہاں ہے تبیز یا تعویذ دے دو. حضرت نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے میں حدیث شریف پڑھا رہا ہوں اس وقت. یعنی ادب تو دیکھو, حضور کی حدیث چل رہی ہے, صبر سے تھوڑی دیر بیٹھتا, بیچ میں جا کے ٹانگ اڑا دی. یہ نظر نہیں آ رہا ہے میں اس وقت حدیث شریف پڑھا رہا ہوں. اب پیچھے کو ہو کے سوچا بھائی تعویذ نہیں ملنے کا, اب تعویذ نہیں ملنے کا. تو اس نے پیچھے کو ہٹ کے کہا کیا تو تعویذ دے دے, یعنی اس دن والی بات بتاؤں, رات والی. حضرت نے دیکھا اس کی طرف کو, دیکھ کے مسکرائے
اور کاغذ لے کے کہیں سے اور اپنا اس میں رکھنا، لو جاؤ۔ جب وہ چل دیا حضرت نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ حدیث شریف آنکھیں بند کر کے اکثر پڑھایا کرتے تھے، حضرت شیخ الاسلام کا یہ معمول تھا۔ پیچھے سے 2 طالب علم جھکے جھکے نکل کے باہر اور جا کے اسے پکڑ لیا دیہاتی کو، یہ بتا پھر رات والی بات کون سی تھی؟ کہنے لگا یہ بھی نہیں بتاتا، کہنے لگا یہ بھی بتانی پڑے گی، کہنے لگا نہیں بتاتا جب تعویذ دے دیا، کہنے لگا دیکھ لے 2 آئیں ٹھوکیں گے تجھے پکڑ کے۔ آخر انہوں نے کہا بھائی ہنس کے کہنے لگا اس دن رات کو ایک دفعہ میں اور آیا تھا تعویذ لینا اسی کام کا، تو میں آ کے باہر کھڑا ہو گیا تو یہ اللہ کا نام لے رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تو جب میں باہر کھڑا رہا تو اپنا آپ آ کے مجھے تعویذ دے گئے تھے، میں کہنے بھی نہیں پایا تھا کہیں کا تعویذ چاہیے، آ کے اپنا بھی دے گئے اور آج کیسے بھی نہیں دے رہا تھا، ہے نا، آج کیسے بھی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب لوگ تھے، کیسی محبت تھی ان کو، سادی زبان تھی ان لوگوں کی۔ حضرت کہ ہم حج کو جا رہے تھے، حج بیت اللہ کو، کسی کو بتائیں تو چپ چاپ جا رہے، پروگرام بن ادھر سبق پڑھا کے آئے اور ابھی سفر میں حج کو جانا ہے، یہ بھی نہیں کہ چھٹی ہو رہی ہے بھائی، وہ تو کام مقصد ہے، اللہ کو کام پیارا ہے چام۔ بس حدیث شریف پڑھا کے جب گھر آئے تو کھچا کھچ بھرا ہوا سارا اندر سے باہر تک، جگہ ہی نہیں کہیں کو پیر رکھنے کی، اندر جانے کی۔ حضرت ناگواری کے ساتھ اندر گئے، پھر باہر کو آئے، اتنا مجمع پبلک دیکھ کے مہمان پریشان سے ہو گئے۔ پھر آپ نے آ کر کے باہر کو آ کے فرمایا میں نے کسی کو تاریخ بتلائی نہیں تھی، میں نے کسی کو خبر نہیں بھیجی، بتایا نہیں، پھر آپ لوگوں کو کسی نے کہہ دیا یہاں کے جمع ہو گئے، نہ مجھے کچھ کام کرنے دے رہے ہیں، نہ مجھے انتظام کرنے دے رہے ہیں، آپ خود لوگ بھی پریشان ہو، مجھے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ اتنے لوگوں کو کام میں کیا انتظام کروں، کہاں بٹھاؤں، کہاں کھلاؤں، کیا کروں؟ آپ لوگوں کو کس نے خبر دے دی؟ میں نے تو کسی کو خبر بھی نہیں دی۔ سمجھ میں آئی؟ آئی نہیں، آئی نہیں۔ یاد کرو جن قصے سنایا تھا، ایک پیر صاحب نے فون کیا مریدوں کو، فلاں تاریخ میں حج کو جا رہا ہوں، عمرے کو جا رہا ہوں، اور بھائی کیا خبر ہے پھر آنا نصیب ہوگا کہ نہیں؟ وہاں سے تو آنا نصیب ہوگا نہیں، یعنی پتا صبح تک نصیب ہوگی تجھے نہیں ہوگی۔ اسے یوں خبر نہیں شیخ کو کہ صبح بھی نصیب ہوگی نہیں، کل کو تو دعوت دے رہا، پرسوں کو ان کو مریدوں کو، اور آگے سب میں کس کس کے پاس جاؤں گا، آپ حضرات ہی ملاقات کر جائیں، مل جائیں، کیا خبر ہے پھر ملاقات نصیب ہوگی کہ نہیں۔ اب مرید تو انہوں نے کہا حضرت جا رہے بھائی، چلو حضرت جا رہے بھائی۔ اب دکھ گئے لوگ سارے وہاں جا کر کے، کھانا کا انتظام تو لازمی تھا، جب بلایا بیج ڈالنا ہے، کھانا کا انتظام بھی کرایا، بریانی وغیرہ زردہ جو بھی کچھ ہوگا تو وہ انتظام بھی خوب ہوا۔ اور پھر جب مسافہ کریں گے تو حج کو عمرے کو جا رہے ہیں تو ہدیہ بھی تو دینا ضروری ہوگا، نہیں تو حضرت کو کچھ دینا ضروری ہوگا نہیں ہوگا، یا خالی ہاتھ ڈنڈے سے یوں ملا کے چلے آؤ گے؟ بولو، عمرہ تو عمرہ، کئی عمروں کا خرچہ اکٹھا ہو گیا ہوگا نہیں ہو گیا ہوگا؟ یہ ہے سمجھ میں آنا، اللہ آنا۔ کیوں بگڑ رہے تھے مولانا حسین احمد مدنی؟ ان کا تعلق اللہ سے تھا، وہ اللہ کے لیے جا رہے تھے وہاں، اور ابھی حدیث شریف پڑھا کر ناغہ نہ ہو آج کی بھی سبق کی، اور گھر جب آئے جب کسی کو اطلاع نہیں دی، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، تو ان لوگوں کو خبر کہاں کہاں تک افواہیں کن نے پھیلا دی۔ ایک بزرگ کا ہم نے سنا، وہ بیان میں کہہ رہے تھے اب کے مجلس میں 21 تو مفتی تھے ہماری مجلس میں، کتنے؟ 21 تو مفتی تھے، اور حافظ عالم تو پتہ نہیں کتنے تھے۔ بہت بڑے سنی تو ہو گئے، ہو بہت بڑے شیخ ہیں بھائی، بس سینک ہے، شیخ نہیں ہے۔ اگر شیخ تھا تو دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کیا کہہ رہے ہیں، تم لوگوں کو کس نے خبر دے دی، اور کس نے تمہیں یہاں آنے کو کہا تھا کہ اس تاریخ کو یہاں کے جمع ہو جاؤ؟ نہ میں اندر جا سکتا، نہ باہر جا سکتا، نہ انتظام کر سکتا، تم خود بھی پریشان ہو رہے ہو اور مجھے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ کہہ دیں گے یہ ایسے شیخ جو 21 مفتی بتاؤں میں اپنی مجلس میں، وہ سب شہرت کے واسطے ہے، اندر سے کوڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو نہیں کہوں، ایک اور بزرگ بیٹھے ہمارے برابر میں، سب مسافہ کرنا ان سے۔ اللہ والے آدمی الگ ہی ہوتے ہیں،
اللہ والا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پچھاڑ دیا۔ دیکھو حضرت شیخ نے کیا کہا، تو جب سناٹا چھا گیا سارے پبلک میں اور حضرت ناگواری کے ساتھ الجھے پلجھے سے کھڑے تھے، پریشان ہو رہے تھے، تو ایک گجر کھڑا ہوا، مرید تھا حضرت کا، گاؤں کا آدمی، وہ کھڑا ہوا، کہنے لگے حضرت جی، دیکھا اس کی طرف، کیا ہے؟ کہنے لگے کہیں اور راہ بتا دے، پھر تو نسیسک سوئیے، تجھے کوئی نہ چھیڑے۔ دیکھو کیسے لفظ تھے، کہیں اور راہ بتا دے، پھر تو نسیسک رہیے، تجھے کوئی نہ چھیڑے۔ بس حضرت نے نظریں نیچی کی اور مسکراہٹ کے ساتھ اندر تشریف لے کر دیا، سارا مسئلہ حل نہیں کر دیا، کر دیا۔ شاہجہاں پور کٹھور کے تھے ایک حاجی جی، وہ ہمیشہ حضرت کا اتارن پہنا کرتے تھے، مالدار آدمی تھے، ہمیشہ حضرت کا اتارن پہنا کرتے تھے، جوڑے بنائے حضرت کے، گٹھڑی باندھ دی اور سال بھر کا خرچ پہنچا دیا۔ اب جو اترتے تھے، حضرت اتارتے تھے کپڑا، ان میں سے لے کر پہنا کرتے تھے۔ کیسا عشق تھا، اللہ ہو۔ ایک دن کپڑوں کی ہو گئی کمی حاجی جی کو، تو وہاں بیٹھے تھے اور ایک نے کہا حاجی جی کبھی ایسا بھی نہیں جو مٹھائی کھلا دو۔ کہنے لگے مٹھائی کھلا دوں، اب چھک کے کھلاؤں گا۔ کہنے لگا میرا کرتا پھاڑ دو، میرا کرتا پھاڑ دو، میں چھک کے مٹھائی کھلاؤں۔ انہوں نے کہا کرتا پھاڑنے سے مٹھائی مل جائے گی؟ ہاں مل جائے گی، اب پھاڑ کے دیکھ۔ انہوں نے جو یوں ہاتھ لگا ڈرتے ڈرتے، انہوں نے پکڑ کے جان کے کھینچ دی، وہ پھٹ گیا گروا۔ اور جب پھٹ گیا، اب مٹھائی پکی ہو گئی تیری۔ اب حضرت جب تشریف لائے، آگے سے آ رہے تھے، دیکھا آ رہے ہیں تو یوں کر کے بیٹھ گئے، حضرت کو دیکھ کے یوں کر کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت آئے، نکل آئے، چاہو تب دیکھا حاجی جی یوں، ارے حاجی جی کیا ہوا؟ حدیث نے کرتا پھاڑ دیا، ان نے کرتا پھاڑ دیا۔ اچھا کرتا کیوں پھاڑا بھائی کرتا؟ جی میں نے یوں کہا تھا مٹھائی کھلا دے، انہوں نے کہا کرتا پھاڑ دے، مٹھائی کھا لے۔ تو اچھا مٹھائی نہیں کھلائی، کرتا پھڑوا لیا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا رو مت۔ اندر تشریف لے گئے اور کرتا پاجامہ لا کر کے گھر سے، دیکھا حضرت پہنتے تھے ان کے لائے ہوئے بنائے ہوئے، اور یہ پہنتے تھے حضرت کا اتارا ہوا پہنا ہوا کپڑا۔ ہیں آج مثالیں ایسے مریدوں کی کوئی ملے گی؟ آج تو حضرت جی کو نکل جاؤں گے اندر سے اگر داؤ لگ جاتا۔ حضرت جی کاندلے والوں کے یہاں پتہ نہیں کتنے مرتبہ روپے چوری ہوئے اور کتنی کتابیں چوری ہوئیں، اور حضرت کو بہت دکھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت جی کاندلے والوں، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ بہرحال بات دوسرے، مجاہدے کے بعد بھی بے فکر نہ رہیں، جہاد کرنے کے بعد بھی بے فکر نہ رہیں۔ ہم نے جہاد کر لیا، جب نفس سے جہاد اور نفس سے ہجرت ہو جائے تو بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نفس کے مقابلے میں کمر مضبوط رکھنی چاہیے۔ دشمن کتنا ہی کمزور ہو اس کو کبھی جانو۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس کی بھی ہندی چندی کروں کہ دشمن کتنا ہی کمزور ہو اس کو کبھی جانو، طاقتور جانو، کمزور مت جانو۔ وہ اپنے داؤ پر ہے، یہ خیال مت لاؤ کہ جو ہو گیا بھائی فیصلہ ہو گیا، چلو چھٹی بھائی ہو گیا، ہاں ہو گیا، مگر یہ خیال تم مت کرو وہ اپنے داؤ پر ہے جی، کچھ دب سی گیا ہے، مرعوب سا ہو گیا ہے، مگر معدوم نہیں ہوا، دب سی گیا ہے کسی حالات کی وجہ سے، مگر وہ بالکل ختم دشمنی اس نے نہیں کی۔ تم ہوشیار رہو۔ مولانا روم کو حضرت مولانا تھانوی صاحب جانے، مولانا روم کو تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ جانے۔ حضرت جی جلال آبادی فرما رہے ہیں، مولانا روم کا قصہ سنا رہے ہیں، اس سے پہلے فرما رہے ہیں مولانا روم کو تو حضرت مولانا والا جانے، یعنی میرے شیخ مولانا تھانوی صاحب جانے، اور مثنوی شریف کو بھی حضرت والا جانے۔ کچھ ادب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے شیخ کے متعلق کہہ رہے ہیں، مولانا روم کا قصہ شیخ نے سنایا تو مولانا روم کو شیخ جانے، ان کی کتاب مثنوی ہے اسے بھی شیخ جانے، حضرت جانے۔ یہ کر تو بس اپنے شیخ کو جانے۔ کتنا فنا کا لفظ ہے، کتنا عبدیت کا لفظ ہے
اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے اور ان کے برکت سے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیا فرمایا؟ یہ آہ کر تو، اپنے آپ کو فرمایا یہ آہ کر تو بس اپنے شیخ کو جانے۔ کس نے سنایا قصہ؟ شیخ نے، مولانا تھانوی صاحب نے۔ کس کا سنایا؟ مولانا روم کا۔ مولانا روم کو شیخ جانے، مجھے تو حضرت نے سنایا، ٹھیک ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، واہ رے واہ۔ مولانا روم جو واقعہ لکھتے ہیں اس سے کوئی اصلاحی سلوکی نتیجہ مجاہدین اور مہاجرین کے لیے نکالتے ہیں۔ فرمایا ایک سپہرا سانپوں کا تماشا کرنے والا تھا، وہ بڑا صاحب فن تھا، سانپوں کے رہنے کی جگہ چلا گیا، اور وہاں ایسی جگہ پہ جہاں سانپ زیادہ رہتے ہیں کوئی جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ صاحب فن تھا اس لیے چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا ایک سانپ بڑا لمبا چوڑا جس کو اژدہا کہتے ہیں، مرا ہوا سا پڑا ہے۔ اس نے اسے اٹھا لیا اور جھولی میں ڈال لیا، بڑا خوش ہوا، بستی میں آ گیا، جھولی میں سے اژدہا نکال کر زمین پہ ڈال دیا۔ لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ ایسا خطرناک سانپ تو کبھی دیکھا ہی نہیں بھائی، بڑا لمبا چوڑا موٹا اژدہا زمین پر پڑا ہوا ہے، سپہرا بین بجا رہا ہے، لوگ بھی بے فکر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کاٹے گا، کیا حملہ کرے گا۔ مخلوق جمع ہو گئی، سورج نکل کر اپنی توانائی پر آ کر میدان میں پھیل گئی دھوپ، اس اژدہے پر بھی دھوپ پڑنے لگی۔ اب جو اژدہا مردہ سا معلوم ہو رہا تھا دھوپ کی گرمی سے حرکت کرنے لگا، کیوں کہ وہ سردی سے مرا ہوا سا ہو گیا تھا۔ جنگل میں دھوپ کی تمازت سے اس میں گرمی آ گئی، اب جوں حرکت آتی گئی لوگ خوف زدہ ہونے لگے۔ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف میرے دشمن مجھے گرفتار کرنے کھڑے ہیں۔ سانپ نے جب دیکھا بس اژدہا ایک حرکت سے ایک دم کھڑا ہو کر جھومنے لگا۔ یہ حال دیکھ کر تمام مخلوق بھاگ گئی، یہ صاحب فن سپہرا بھی بھاگ گیا، اور جوڑی اٹھانا بھی مشکل پڑ گئی، یہ بھی بھاگا، اور مخلوق ایک دوسرے پر گرتی پڑتی متفرق ہو گئی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا روم نے اس حکایت کو بیان کر کے فرمایا ہے، نفس کی مثال اژدہے کی طرح ہے، وہ معدوم اور مردہ نہیں ہو گیا، دباؤ میں تمہارے آ گیا ہے۔ ہاں دباؤ میں تمہارے آ گیا ہے، مرعوب ہو گیا ہے، مغلوب ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی فطرت شر کی ہے، داو لگا ہوا ہے، جب کبھی غافل دیکھے گا فوراً ڈنک مارنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا ایھا السالکون ایھا الذاکرون ایھا الصوفیاء اکرام، بے فکر مت ہونا، فکر رکھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو اصبروا اور صابروا کے بعد رابطوا فرمایا ہے کہ اے مجاہدین اگر جہاد کا موقع نہیں رہا تو دیکھو اپنی سرحد کی حفاظت کو مت بھولنا، اس کو چاروں طرف سے مضبوط رکھنا، اپنے سرحد کو، فوج سے سرحد خالی نہ رہے، نہ معلوم تمہاری اس غفلت کو دیکھ کر دشمن سرحد کے کس کنارے سے اندر پہنچنے کی کوشش کرے۔ لہذا اے مہاجرین حقیقی بجہاد نفس، تم بھی مرابطہ یعنی اپنی سرحد کو قوی رکھنا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ توبہ تو کر رکھی تم نے، اور توبہ کر کے گناہ چھوڑ بھی دیے ہیں، لیکن اس گناہ کی جو سرحد ہے، توبہ جو تھا تم نے کھڑی کی ہے، اس سرحد کی ہمیشہ نگرانی کرنا۔ اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہمیشہ با فکر رہنا۔ گو اس درجے کی فکر نہیں ہے جیسی ہجرت اور مجاہدے سے پہلے تھی، کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین کی روح سے تم با حوصلہ با ہمت ہو گئے ہو، تم مضبوطی سے نفس کے خلاف کھڑے ہو، اس لیے اگر کبھی سر اٹھائے گا تو حوصلہ اور ہمت کی وجہ سے اس کا سر دبا دیں گے، اس کا سر دبا۔ ایک بات اور سمجھو، مومن مجاہد اس طرح با حوصلہ ہوتا ہے، کون؟ مومن مجاہد اس طرح با حوصلہ ہوتا ہے کہ جہاد سوری میں جب دشمن اپنے زیر ہونے کو ظاہر کرے اور صلح پر آ جائے تو تم صلح کر لو، تمہاری بہادری سے ڈر کر وہ دشمن تمہارا ہاتھ ہتھیار ڈال دے اور وہ یوں کہیں مجھے فیصلہ کروا دو، صلح کر لو، تو فرمایا تم اکڑو نہیں، صلح کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم صلح پر آ جاؤ، نہیں سمجھے،
نہیں سمجھے؟ یہ نہ ہو کہ تم صلح پر آ جاؤ، وہ آوے صلح پر، ہم صلح کر لیں۔ مجاہدین یہ ضعف کا اظہار کیسا؟ تم صلح پر جا رہے ہو، تم جھک رہے ہو، یہ نہیں، بلکہ وہ صلح پر آئے تو صلح کر لو۔ یہ وہم نہ کرو اگر ہم صلح کر لیں گے تو دشمن کہیں اپنی مضبوطی شروع نہ کر دے۔ ارے یہ دباؤ اور خوف کیسا، یہ ڈر کیسا؟ ارے تم مومنین مجاہدین ہو کر با حوصلہ با ہمت ہو گئے ہو، اگر وہ سر اٹھائے گا پھر صلح کے بعد پھر سر دبا دینا ہے نا، پھر سر کچل دینا، تو معلوم ہو گیا ان کی صلح کا اعتبار نہیں، یہ اپنے کسی مصلحت کے لیے صلح کرتے ہیں، سمجھے؟ ان کے اندر شر رکھا ہوا ہے، لہذا جب سر اٹھائے تو تم با حوصلہ ہو اس کا سر دبا دینا۔ اس مطلب سنا تھا میں نے، راجا کا مقابلہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو رہا تھا، جنگ میں وہ ہار گیا، بھاگ گیا، جی شکست ہو گئی تو بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا، راجا کہا ماں کہا میں ہار گیا اور شکست ہو گئی اور فوج نے میری فوج کو جو ہے قبضہ کر لیا، اب میں کیا کروں؟ ماں مشورہ دے، میں اب کیا کروں؟ تو ماں نے کہا، میری ماننے گا، کہا جا اورنگزیب کے پاس چلا جا اور جا کر اس سے صلح کر لے، مشورہ کر لے، مشورہ۔ انہوں نے کہا وہ تو میرا دشمن، اسی سے تو جنگ چل رہی ہے، اسی سے میں مشورہ کروں؟ ماں نے کہا دشمنی ضرور چل رہی ہے، لڑائی ضرور چل رہی ہے، مگر وہ اپنے مذہب کا پکا ہے۔ دیکھو کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ مشورے میں مشورہ تجھے صحیح مشورہ دے گا، غلط نہیں دے گا۔ خیر ماں کی بات مانتے ہوئے اس نے کسی کو بھیجا، میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے مشورہ کر لیں گے؟ بادشاہ اورنگزیب نے کہا میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، پانی سے مرا، ہمت کی، جا کے ملاقات کی، کہا میں آپ سے مشورہ یہ کرتا ہوں، اگر میں جہاد میں ناکام ہو گیا تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ مشورہ کرتا ہوں، میں جہاد میں ہار گیا، شکست ہو گئی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بولو جس دن حاجی نمازی بیٹھے یہاں سے کیا مشورہ، کیا رائے دیتے؟ اچھا تو چائے پانی پیو، ادھر سے چلے کر کر لو کام، جا کے سارے کو تو ادھر نمٹ لیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا، پیچھے سے اپنی فوج کو سسکار دیتا، جسے آج ہندو لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کٹڑ وہ تھا پنتھی، کٹڑ پنتھی تو مسلمان کو ہونا ہی چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے، کچا پن نہیں ہونا چاہیے، پکا مسلمان تھا اورنگزیب۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس راجا سے کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ مجھ سے صلح کر لیں، کچھ دن کے لیے صلح کر لیں، اور اس صلح کی بیچ میں آپ تیاری کر لیں، جنگ پھر کر لینا، جنگ بند کر دیں۔ اب یہ بات سن کے وہ راجا بوکھلایا اور کہنے لگا کیا آپ مجھے مہلت دے دیں گے؟ کہا بالکل دے دوں گا۔ کہا کتنی؟ 10 برس تک کی، 10 برس تک کی مہلت دے سکتا ہوں۔ تو کہا اچھا تو لکھ دیجیے۔ آپ نے لکھ دیا، 10 برس کی مہلت دے دی میں نے، جنگ بند، ہم جنگ نہیں کریں گے، نہ یہ جنگ کریں گے نہ ہم کریں گے، 10 برس کی مہلت دے دی، جاؤ اس بیچ میں جا کے تیاری کر لو اور پھر ہم بعد میں لڑ لینا۔ راجا گیا، جلدی جلدی ترکیب لڑائی، وہاں 5 سال بھی نہ ہونے دیا اس نے، اور جلدی سے جا کے حملہ بھی بول دیا، اورنگزیب پر حملہ بول دیا۔ لیکن جو حضرت جی جلال آبادی فرما رہے ہیں اس کو سمجھ لو، حضرت نے کیا کہا کہ تم غالب بھی ہو جاؤ جب بھی سرحد سے غافل نہ ہونا، سرحد سے غافل ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج صلح کر رہے ہیں، کل کو تم پہ حملہ بول دیں، جب کیا کرو گے؟ تم خود صلح کے لیے نہ جاؤ، وہ صلح کے لیے آئے تو قبول، اکڑو نہیں، فوراً قبول کر لو اور صلح کر لو۔ اورنگزیب نے صلح کر لی۔ کسی نے کہا حضرت اورنگزیب سے آپ نے 10 برس تک کی مہلت دے دی اپنے دشمن کو، تو آپ نے فرمایا مجھے حدیث شریف میں 10 برس سے آگے معلوم ہی نہیں ہوئی صلح کی بات، ورنہ تو میں اس سے زیادہ بھی مہلت دے دیتا۔ حضور نے اپنے دشمنوں کو 10 برس کی مہلت صلح کا نامہ لکھا تھا، اس لیے میں نے 10 ہی سال رکھی، اس سے زیادہ تو نہیں دی میں نے۔ یہاں بھی سنت پر عمل ہے کٹڑ پنتھی کا، اپنے رسول کی، اور رسول تھے رحمت،
تو جو رسول کی بات مانے گا وہ کٹڑ پنتھی تو ان کو کہیں گے، لیکن یاد رکھو ایسا شخص رحمت ہے، ایسا شخص کیا ہے؟ رحمت۔ استاد صاحب کی غربت کی خبر ملی، بلا کے بھیجا، رمضان کی چھٹیوں میں دلی جامع مسجد میں آئے، حضرت اورنگزیب نماز پڑھ کے استاد کو ساتھ ساتھ اپنے محل میں لے گئے اور جا کے قیام پورے مہینے کرایا، خدمت کی۔ جب اپنے گھر جانے لگے استاد صاحب تو فرمایا اچھا ملاقات کی، اور آ کر کے ایک چونی ہدیے میں پیش کی استاد صاحب کو بادشاہ نے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا دے گا، کون کتنے ہیرے دے گا، لیکن وہاں ایک چونی پیش کی اورنگزیب نے، بعد استاد نے لے کے جیب میں ڈال لی، جزاک اللہ، اللہ سے جزا کے چلے گئے۔ 14 سال کے بعد جو اس کے کارندے تھے اورنگزیب کے، اس نے کہا کہ جی وہ جو آپ کے استاد صاحب ہیں بڑے مالدار آدمی ہو گئے ہیں، کیا ان سے بھی لگان وصول کریں، ٹیکس وصول کریں؟ انہوں نے کہا وہ ہاں جھوٹ کہتے ہو، سچ تحقیق کی؟ ہاں جی نہیں، ہم نے دیکھا بڑے مالدار آدمی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو ان کو دعوت دو میرے پاس آنے کی۔ ان کو بلایا، پھر آئے جامع مسجد میں دلی، پھر آ کر کے حضرت کے پاس پہنچے، اور جا کر کے باتوں باتوں میں حضرت نے، اورنگزیب نے فرمایا حضرت اور کیسے مزاج ہیں؟ استاد نے پہلے ہی اگل دیا بتانے سے پہلے ہی، فرمایا کیا بتاؤں بیٹے، جب تم نے وہ چونی دی تھی مجھے، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، میری جائیدادیں بھی ہو گئی، سامان بھی ہو گئے، مکان بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گئے، وہ بھی ہو گئے، وہ چونی میں اتنی برکت تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھہرو، اس چونی کا قصہ سنا دوں، اس چونی کا قصہ سنا دوں، مدرس ہو، حافظ ہو۔ کہاں گئے تھے؟ میرٹھ۔ کتنا کرایہ خرچ ہوا؟ 500 روپے خرچ ہوئے، حالانکہ کرایہ دوسرے آدمی نے دے دیا، ان کا حافظ جی کا، ان کا شاگرد کوئی مل گیا تھا، کرایہ اس نے دے دیا، آنے کا بھی جانے کا بھی، اس کا ڈھیلا نہیں لگا، اور آ کر دفتر میں لکھوا رہا ہے 500 روپے خرچہ۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ کیوں؟ یہ عقل مندی ہے، وہ بے وقوفی ہے۔ خرچہ کچھ نہیں ہوا جی، بے وقوفی، اس کی عقل بند۔ اور یہ پیسے لے لینا، واہ واہ، وہاں تو خود نے دے دیا تھا 500 تو بچے، اللہ نے کیسی برکت دی سفر میں، تیرے نزدیک برکت ہے، یہ حرکت تیری غلط ہے۔ پولیس والوں کو کہا فلاں جگہ جاؤ چاندنی چوک میں، اور جا کر فلاں بنیے کو، نام بھی اس کا لکھا ہوا ہے، ارے یاد نہیں رہا، دماغ میرا صحیح نہیں کام کر رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کی برکت سے کہہ لیا، ورنہ جمعے میں بھی بیان میں بھی دونوں جگہ مجھے مغالطہ ہوا، اسے نماز نہیں پڑھا رہا ہوں۔ بہرحال تو اس کو کہا لالا کو کہو فلاں تاریخ کا فلاں سن کا کھاتہ لے کر آئے، لے کے آیا، فلاں تاریخ میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں کا حساب دو۔ لالا، یہ لالا بہت دور تک کا حساب رکھتے ہیں، تم ہی تو غافل ہو، یہ تو مسلمانوں کو تھوڑی سی عقل اتنی آ گئی، بی جے پی نے کان اینٹنے شروع کر دیے، پہچان پتر لاؤ، اب پھر ڈھونڈتے پہچان پتر باپا کا دادا کا، کہاں سے ملے گا وہ؟ اب ڈھونڈتے پھر تو انہوں نے کان کھینچ کے ہمیں ذرا سی ہوش دلائی ہے، ورنہ یہ ہوش تو ہمارے گھر کی تھی جو آج مسلمان چھوڑ بیٹھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلوا رہا ہے ان دشمنوں کے ذریعے سے۔ ابھی آج میں سن رہا تھا مدرسوں کے اوپر بھی سرکار نے کچھ نظر ڈالی ہے، کچھ قصے آئے ہیں سامنے، میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کا فضل ہے، تاکہ مدرسے والوں کے بھی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اللہ کو پہچانیں۔ نہیں پہچانیں گے جاؤ جہنم۔ لالا نے کھاتا کھولا، فلاں تاریخ بتایا، اس کے حساب دو۔ ان کا چونی کا خرچہ لکھا ہوا ہے، کہا چونی خرچ ہے، خرچ کہاں ہوئی یہ کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا جی حضور، بس کھاتا بند کر دیا لالا نے، اور یوں کہا حضور غلطی ہو گئی، میں لکھ نہیں سکا، مجبور ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ ایسا ہے، اس تاریخ میں رات کو بارش ہوئی اور مکان میرا چوہا، تو جب مکان چوہنے لگا میں پریشان ہو گیا، اب کھاتے واتے پلٹ کرتے ہوئے ٹھیک کی چھت کو نہیں کام چلا، تو میں باہر کو جھانکا، جی وہاں ایک لالٹین کے نیچے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا ارے بھائی مزدور ہے کیا؟
انہوں نے کہا ہاں جی آئیے ذرا ہماری چھت سیدھی کر دیں، ہم تجھے پیسے دے دیں گے. ہمارے گھر میں چور آئے، وہ مزدور آیا، آ کے اس نے چھت کی مرمت کی، مٹی وٹی ڈال کے صحیح کر دیا، چونا بند ہو گیا. جب وہ اذان ہوئی فجر کی تو اس نے کہا اچھا جی میں چل رہا ہوں. انہوں نے کہا اپنی مزدوری پیسے لیتا جا. انہوں نے کہا دے دو جو کچھ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ اس نے تو نکال کر، میں نے سوچا بھائی اس وقت تو 54 ہے میرے پاس، اور تو میرے پاس جیب میں اس وقت فی الحال ہے نہیں، وہاں دکان پہ ہے، لہٰذا تو دن میں آئیو میں تجھے پھر دے دوں گا، اب تو 54 لے جا. تو اس نے کہا دن میں نہیں آیا کرتا، میں دوبارہ نہیں آیا کرتا، میں ایک دفعہ آ کے دوبارہ نہیں آیا کرتا. میں وہ 54 لے کر چلا گیا. اس لیے مجھے یہ معلوم نہیں وہ مزدور تھا کون، اس لیے میں لکھ نہیں سکا اپنے کھاتے میں کہ 54 کسے دی میں نے. آ رہی آواز؟ کٹر پنتھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے، حافظ قرآن تھے، ان کی لڑکی بھی حافظ قرآن تھی. تو اب چل اٹھا کے کھاتا، وہ تو چلا گیا. اب استاد صاحب سے فرمایا بادشاہ سلامت نے حضرت کی وہ 54 وہ تھی جو آپ کو ہدیے میں پیش کی تھی، وہ 54 وہ تھی جو بھائی کھاتے میں بنیے نے دکھائی ہے، وہ 54 وہاں سے رات کو کما کے لایا تھا اور آپ کو ہدیے میں پیش کی تھی. میں لوگوں کے خزانے میں سے اٹھا کے کسی کو دینے والا نہیں کہ میرے استاد آ گئے تو میں بیت المال ان کو پر نچھاور کر دوں. دیکھا تقویٰ، دیکھا اللہ کا خوف. ایک لڑکی لڑکے کا لباس پہن کر، عمامہ باندھ کر، گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے پاس آئی. دروازے میں جہاں مسجد کے دلی سیڑھیوں برابر میں کھڑی ہے، حضرت نیچے اترے، سب کی درخواستیں وصول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، سب لے رہے ہیں. اور لڑکی نے بھی وہ درخواست پیش کی تو آپ نے فرمایا بیٹی پردہ کر کے جب کھڑی ہو جب لوں، بیٹی پردہ کر کے کھڑی ہو جب لوں گا. تو خیر کر لیا پردہ. اب انہوں نے کہا اب دو. یوں چٹکی سے اس کے ہاتھ میں سے وہ شکایت نامہ لیا. اس نے شکایت لکھ دی کہ فلاں جگہ کا جو گورنر ہے وہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے اور مجھے زبردستی اپنے سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں برہمن ہوں اور وہ مسلمان ہے. آپ نے فرمایا تمہاری شکایت درج ہو چکی، جاؤ اپنے گھر جاؤ، شادی کا انتظام کرو. کہنے کے لوگ تو ان نے بھی نہیں کہہ دیا شادی کا انتظام کرو. خیر باپ کو جا کے کہا شادی کا انتظام کرو، لیکن مجھے یقین ہے کہ شادی نہیں ہوگی، علاج ہو جائے گا. کہا مجھے امید بندی ہے بادشاہ سے. کیوں؟ اس نے مجھے بیٹی کہا، اور جب بیٹی کہا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ بدسلوکی کرے. جب بارات سج کر تیار ہو کر اس کے دروازے پر پہنچی اور وہ بھی جھومتا جھامتا اور پیسے بکھرتے پھول برستے آ رہا تھا، ایک دم سے بادشاہ نے جا کے گڈھا پکڑا اور گھوڑے سے نیچے گرایا اور اٹھا کے گردن الگ کر دی اس کی، اور گردن الگ کر کے پھر اس کے گھر گئے. بیٹی اب تو تم خوش ہو، اب تو تم خوش ہو. اور اس کے گھر والوں سے کہا لاؤ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. اور پانی پیا. فرمایا جب سے ہی تم بیٹی میرے پاس گئی تھی میں نے اس وقت سے پانی پینا بھی چھوڑ دیا تھا. آج اس کے تیرا فیصلہ کرنے کے بعد تیرے سے گھر سے پانی لے کر پی رہا ہوں. ہے کوئی کٹڑ پنتھی ایسا؟ یہ چپڑ کناتی پھر رہے ہیں، ملک چلائیں گے، ان سے اپنا پتہ چلتا نہیں. ان سے سیکھو. جب ہندوستان کتنا بڑا تھا، افغانستان، بنگلہ دیش، بنگال، پاکستان سب ہندوستان کے اندر تھا، اور وہ اکیلا بادشاہ تھا جو ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا رکھا تھا. سمجھ میں آ رہی؟ آ رہی سمجھ میں؟ کر لو گے صلح؟ ایک قصہ سنا کے ختم کرو، چلو چھوڑو. اس طرح نفس سے اپنے صلح کرو. وہ دب گیا دھوکہ نہ کھائیو، سرحد پر مضبوط پیرا رکھیو، کہیں ایسا نہ ہو نفس پھر کسی دن چت کر دے. سمجھے؟ تہجد بھی پڑھتا ہوں، اللہ اللہ بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، اور پھر میری طبیعت کو ہو معلوم سرحد کمزور کر رکھی ہے. تم کیا سمجھے؟ تم سمجھ رہے ہو وظیفوں سے کام چل جائے گا؟ تو وظیفے پڑھ لینا. فوج کی کیا ضرورت ہے بھرتی کرنے کی، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے پڑھ کے پھونک مار سارے کافر بھاگ جاتے. وہاں تلواریں لے کر میدان میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے تم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے. جب سر اٹھائے نفس دبا دو،
کب دباؤ گے؟ جب تم بہادر رہو گے. جب سر اٹھائے دبا. حضرت والا ہی کا ایک واقعہ بیان یاد آ گیا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کے مرید اور خلیفہ، جن کا نفس مغلوب اور مرعوب ہو گیا تھا، دب گیا تھا. حضرت شبلی کا نفس دب گیا، اللہ والے ہو گئے. بڑا اونچا مقام ان کا ولایت میں ہوا شبلی کا. ایک مرتبہ نفس سر اٹھانے لگا. شبلی رحمۃ اللہ علیہ سرحد کی حفاظت میں مضبوط تھے، اور نفس نے کیا کہا؟ حلوہ کھاؤں گا. دیکھو نفس اپنے داؤ پر ہے کہ نہیں جی. میٹھے کا تقاضا کیا، یہ نہیں کہا کہ حلوہ کھاؤں گا. حلوہ کڑوا ہونا وہ تو نہیں کہا نفس نے، میٹھے کا تقاضا کیا. حضرت شبلی نے نفس سے کہا ارے کہاں سے حلوہ کھلاؤں تجھے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں جی. نفس نے یوں کہا ادھار لے لو کسی سے، پھر دے دیو. کہا ادھار لینا ٹھیک نہیں، کہاں سے ادا کروں گا؟ سمجھ رہے ہو؟ کر لو ادھار دکاندار سے، جب دینے کا نمبر آئے گا، جب کہنا تیرا کہیں لے کے بھاگ گیا میں، اس کی بھی دکان ٹھپ کرو گے. ایسے ایسے گاہک کھڑے ہو گئے. اور اگر کسی سے مانگے بھائی مجھے 10 روپے دے دیو ذرا، اور جی چاہ رہا ہے حلوے کا. سوال کرنا ذلت ہے. السؤال مذلۃ. یہ کیسا سالک ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، جب عام مومنین کے لیے یہ ہے کہ لا ينبغي للمؤمنین ان يذل نفسه. مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنا آپ کو ذلیل کرے، تو سالک اپنا آپ کو ذلیل کرے، یہ کہاں درست ہے؟ سمجھ میں آ رہی مریدو؟ پتہ نہیں مرید بھی ہیں کسی کے نہیں ہیں. میرا تو مرید 1-2 ہوگا ہے نا، 1-2 ہی ہوگا. یہ سب بیچارے تفریح میں آئے دیکھنے، اگر دیکھیں کیسا ناچے، کیا خبر کسی کو اچھا لگ جاوے ناچ ہے. دل کی بات ہے، کسی کو یہ بھاوے کسی کو وہ بھاوے. پیر الگ الگ اپنی اپنی مرضی ہیں، جس کو جو بھاوے وہاں جاؤ. کوئی اس دکان سے خریدے، کوئی اس دکان سے خریدے، کوئی اس ڈاکٹر سے دوا لے، کوئی اس ڈاکٹر سے دوا لے، کوئی ٹھیکہ ایک کا. ٹھوک بجا کر کے تعلق قائم کرو. تو چاپلوسی کرے تو ذلت ہے، سوال کرے تو ذلت ہے، قرض مانگے تو ذلت ہے. ان سب سے ہٹ کر جسمانی محنت سے حاصل کرے یہ عزت ہے. جسمانی محنت سے حاصل کرے تو کیا ہے؟ جلدی جلدی بولتے رہو تو سمجھ گئے. حضرت شبلی کے نفس نے پھر تقاضا کیا حلوہ. انہوں نے سوچا ہو یہ تو سر اٹھانے لگا بھائی، کہیں مجھ پہ قابض نہ ہو جائے یہ نفس، اس کو سزا دینی چاہیے. آج تو حلوے کو کہہ رہا، کل کو پتہ نہیں کیا کہنے لگے. سزا دینی چاہیے. بیچارے سفر میں تھے، دیکھا ایک کاشتکار ہرٹ چلا رہا ہے، اس میں اونٹ جتا ہوا ہے. حضرت شبلی نے کاشتکار سے کہا رہے بھائی یہ اونٹ بیچارہ تھک گیا ہوگا، مجھے رحم آ رہا ہے، لہذا اس اونٹ کو تم کھول دو، اس کی جگہ مجھے لگا دو، اب سے غروب آفتاب تک کی مزدوری مجھے دے دینا. یہ بیچارہ اونٹ آرام کر لے گا. مالک نے اونٹ کھول دیا اور یہ لگ گئے ہرٹ کو یہاں رکھ کے کندھے پہ اور کھینچنا شروع کر دیا. پہلے لوگ ایسے ہی طاقتور ہوا کرتے تھے. جب سورج غروب ہوا تو کاشتکار نے ان کو چھوڑ دیا اور پیسے ان کو دے دیے. پیسے لے کر بستی میں گئے، وہاں جا کر حلوہ خریدا. حلوہ لے کر بستی کے کنارے ایک پوشیدہ جگہ پر گئے. کہاں گئے؟ ایک لفظ پر غور کرو، یہ خام خانی بول رہا، دماغ خراب کیا جا رہا. لے کر پوشیدہ جگہ پر گئے. کیوں؟ کھانا پینا کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. یوں گئے. اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. کھانا، دولت، عورت، 3 چیزوں کو پردہ چاہیے. تو پوشیدہ جگہ میں گئے حلوہ لے کر، اور کھانا پینا کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. راستے میں کھاتا ہوا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ انسان ہے، جانور نہیں. کیلا کھا رہا جا رہا، اچھا خاصا حجی، لمبی داڑھی، اور جا رہا کیلا کھاتا، سیب کھاتا سڑکوں پر. بڑھانے دیکھ لو، کیونکہ یہ انسان ہے، جانور نہیں. راستے میں کھانا پینا تو جانوروں کا کام ہے. الغرض حضرت شبلی کسی کونے میں گئے اور اپنے نفس صاحبہ کے سامنے حلوہ رکھ دیا، ہے نا. نفس صاحبہ کے سامنے حلوہ رکھ کر کہنے لگے لو میری جان، حلوہ آ گیا، حلوہ کھا لو.
کس سے کہا؟ اپنے نفس سے کہا لو میری جان حلوہ آ گیا، حلوہ کھا لو تنہائی میں جا کے۔ حضرت والا فرما رہے ہیں، حضرت جی کہہ رہے ہیں، مولانا تھانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ نفس ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا، نفس ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا داؤ چل نہ سکا، میں سمجھا تھا کہ تم کو غفلت ہو گئی ہوگی، بہت عرصے سے مجھ سے بے فکر ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اور ہاتھ جوڑنا الگ الگ ہے، ہاتھ جوڑنا تم کہو گے اندر نفس نے کیسے ہاتھ جوڑ لیتے، یہ مولوی یہ پہنچا بس سنے گا ان کی اونتی سدھی حدیث کو نہیں مانتے کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث کو مانتے ہو؟ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح کو زبان تمام اعضاؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے زبان، ہم سارے بدن کے اعضاء اس کے سامنے زبان کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اے زبان ہم پر مہربانی کرنا، تو تھوڑی دیر چل کر اپنے مکان میں منہ میں چھپ کر بیٹھ جائے گی، لیکن ہماری پھر خیر نہیں، نہ معلوم کہاں کہاں چوٹ ہمارے آئے گی دن بھر۔ تو یہ اعضاء کا یہ کہنا اور ہاتھ جوڑنا اس نفس کے ہاتھ جوڑنے کی مثال ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گئی اب تو نفس کا ہاتھ جوڑنا؟ جب حدیث میں کہا کہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر صبح کو صبح زبان سے کہتے ہیں ذرا بی بی چین سے رہ لیے، یعنی تو گھس جا کے اندر اور ہماری آئے گی مصیبت، ہے نا؟ تو نفس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے میں اچھل پڑا، اپنا داؤ چلایا، مگر آپ تو بڑے بیدار ہیں، بے فکر نکلے، میری چال اور چالاکی کو معاف کر دیں حضور، اب تو میں نے جو کچھ عرض کر دیا، اب میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آئندہ پھر میں اپنی عرضداشت پیش نہیں کروں گا۔ نفس نے ہاتھ جوڑ لیے، دیکھا کیسا حلوہ کھلا، آدھ دن تو کھینچا ہی ہوگا، ہرٹ لے کھا حلوہ، پہلے یہاں تو لا کما کے توڑ بھی کھلاؤں تجھے حلوے۔ تو نفس کو ہاتھ جوڑنا تھا نہیں تھا؟ حضرت والا نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا منتہی سالک کے لیے، یہ ان کو لیے جو سلوک کو طے کر کے انتہا تک پہنچ چکے ہیں، سمجھے نہیں، آخر میں پہنچ چکے ہیں، یہ ان کے لیے سنایا کہ اے منتہی سلوک بیدار رہنا، بے فکر مت رہنا، تم مہاجر بھی ہو مجاہد بھی ہو لیکن بے فکر نہ ہونا، گو ویسی بے فکری ویسی فکر نہ صحیح جیسے فتح اور کامرانی کے بعد ملک کی سرحد کی حفاظت ملک کے دشمن سے، ایسے ہی اس دشمن نفس کے ساتھ مجاہدے میں بیداری ضروری ہے۔ تو نفس کے بالمقابل رفع شر اور خیر کو بدلنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ کون ہے؟ مہاجر ہے اور مجاہد ہے۔ میرے کرم فرما مہمان اکرام، آپ اسی لیے آئے تھے نا یہاں، اس لیے کہ آپ مہاجر بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، آپ مہاجر بھی ہیں، جس کی حقیقت آپ کو آج سمجھائی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہاجر بھی سمجھیں مجاہد بھی سمجھیں اور حقیقی جہاد میں لگ جائیں اور نفس کے مقابلے میں کھڑے رہیں مضبوط۔ آج یوں کہہ رہا، ایک بزرگ کا واقعہ سنا، ان کے بہت مرید ہیں، جگہ جگہ ان کی مجلس ہوتی تھی، وہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے، وہاں جنجا نے دیکھا کہ میرا مسجد بھری پڑی، سارے مرید، اور 3 دن وہاں لگ رہے ہیں، اور وہاں کہاں میں نے کہا بھائی یہ کون بزرگ ہے؟ میں گیا جنجانے تو معلوم ہوا، اچھا بھائی ملاقات ہوئی، چاروں ہم چلائے، تو پھر معلوم ہوا ایک مریدنی سے ایسا پردہ کھلا، ایسا تعلق ہے، بیٹی سر پہ ہاتھ پھیرتے کمر پہ ہو گئے، اس کے دل میں ڈال دیا ہاتھ، اور ایسا ڈال دیا کہ 8 دن تک پیر صاحب کے ساتھ ہی رہی وہ لڑکی۔ اس کا تایا زاد بھائی محمد پور کیرانے کے پاس گاؤں، وہاں امام صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے کہا جی اب بتاؤ ہم کیا کریں، ہم بھی ان کے مرید ہیں، اب ہم کیا کریں؟ گاؤں میں تو پابندی لگا دی کہ یہاں آ کے نہ گھس جائے، اگر آ گیا سب لوگوں نے کہا کہ اس کا قیمہ بنا دیں۔ حضرت جی تھا، مریدین تھے، نفس سے غافل ہوا، نفس نے الٹا کر دیا، نہیں سمجھ بھائی، کر دیا غافل۔ تو غافل نفس سے نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں مہاجر اور مجاہد اور خلوص اور صدق بنائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیقات صحیح ہجرت و صحیح جہاد کے ساتھ ہم کو قائم دائم رکھیں۔ بولو اب جہاد کرو گے نہیں کرو گے؟
کرو گے؟ مگر اپنی مرضی سے نہ لڑ پڑیے بیوی سے جا کے، مشورہ کر لیجیے پہلے کسی رہبر سے کیا کریں. جب چلے گا پتہ جہاد کا طریقہ کیا ہے، جہاد کا طریقہ جو کچھ سنایا گیا ہے یہ ہے مجلس اور یہ ہے تقریر، ورنہ خالی وظیفہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے سرحد کی حفاظت نہ کی، آپ وظیفے پڑھتے رہیے، دشمن آ کے تمہارے مکانوں پہ تمہیں قبضہ کر لیں، ڈکیتی ڈال دے گا. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے سوچ سمجھ کر شیخ کی مجلس میں جاؤ اور شیخ کو جا کر کے پرکھو کہ میرا اصل معاملہ کہاں سے حل ہوگا، کون سا شیخ میرے لیے بہتر ہے. جب یہ بات سارے سامنے آ جائے، سوچ سمجھ کر جب کسی شیخ کا پلہ پکڑو، اور جب پلہ پکڑو جان تو چلی جائے پھر حضرت جی کی طرح کہ ہم نہیں جانتے کسی کو، ہم تو اپنے شیخ کو جانیں. مولانا روم کو حضرت جانے، ہم تو اپنے حضرت کو جانیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. گردن جھکاؤ جلدی سے.